آپ کو براہ راست اس وقت لیے چلتے ہیں جہاں وزیر داخلہ پنجاب عطا اللہ تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زیادہ محترم ٹھہرتی ہے اور آئین اور قانون کے تحت ان کی چٹھی پر عمل درآمد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز شریف کے 25 ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے جاتے اور گنتی میں نہ شمار کر کے بائی الیکشن کروائے جاتے ہیں، انہیں ڈی سیٹ کیا جاتا ہے۔ اور قانونی نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ رن آف الیکشن تھا، اب رن آف الیکشن آپ کو سمجھنا ہوگا، رن آف الیکشن آئین کے تحت تب ہوتا ہے جب کوئی بھی امیدوار مجوزہ 186 ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اب ایک طرف حمزہ شہباز شریف کے وہ 25 ووٹ نکال کے اگلے ہی لمحے رن آف الیکشن کروایا گیا۔ رن آف الیکشن میں جو اراکین موجود ہوتے ہیں ہاؤس میں، ان کی اکثریت پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 371 کے ہاؤس کے اندر آپ 25 ووٹ مائنس کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں، اور اگلے ہی لمحے انہی سیٹوں پہ نئے 25 اراکین کے ووٹوں کو شمار کیا جا رہا ہے اسی الیکشن کے اندر؟ یعنی جو ہاؤس کی تعداد ہے کل وہ 371 ہے، وہ 396 نہیں ہو سکتی۔ 25 ووٹ دیکھیں، ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ سلمان نئی ملتان سے ایم پی اے ہے، اوریجنل الیکشن میں اس کا ووٹ گنتی سے نکالا گیا، اس کو ڈی سیٹ کیا گیا، اگلے ہی لمحے اسی حلقے سے زین حسین قریشی صاحب جو کامیاب ہو کے آئے، ان کا ووٹ شمار کیا گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسی حلقے کا ایک ووٹ مائنس کیا جا رہا ہے اور اگلے ہی لمحے اسی حلقے کا ووٹ ایڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہاؤس کی تعداد 371 سے نہیں بڑھ سکتی۔ اب پارٹی ہیڈ عمران خان ہوں، یہ سننے میں آ رہی ہیں باتیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں، آپ جائیں باہر تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہ صرف میڈیا کے لوگ، سول سوسائٹی، وکلا حضرات یہ بات کر رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جب چٹھی لکھتے ہیں ایز پارٹی ہیڈ اور وہ اپنے 10 اراکین کو کہتے ہیں کہ ووٹ حمزہ شہباز شریف کو ڈالو، اور جب ڈپٹی سپیکر ان کی چٹھی پر عمل درآمد کرتے ہوئے گنتی سے وہ ووٹ مائنس کرتے ہیں اور حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ مگر عمران خان صاحب جب چٹھی لکھیں اور اس چٹھی کے تحت حمزہ شہباز شریف کے ہی ووٹوں میں سے 197 میں سے 25 ووٹ مائنس کیے جائیں تو وہ چٹھی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کام اکٹھے نہ چل سکتے ہیں، نہ قانونی طور پہ نہ لاجیکلی یہ ممکن ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کرے کہ دیکھیں آپ نے تو 179 ووٹ لیے تھے اور پرویز الہی صاحب کے ووٹ 186 تھے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 179 ووٹ نہیں لیے، ہماری گنتی 197 کی تھی، اس میں سے 25 ووٹ نکالے گئے تو وہ 179 پہ آ کھڑی ہوئی جو حال ہی میں الیکشن ہوا ہے اس میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہماری گنتی میں سے جب ووٹوں کو شمار نہیں کیا گیا ایک پارٹی ہیڈ کے لیٹر پہ، تو اب ان کی گنتی میں سے جب پارٹی ہیڈ کے کہنے پہ ووٹوں کو شمار نہیں کیا جا رہا تو اس کو غلط قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی دو چٹھیوں میں سے وہ چٹھی مقدم ٹھہری جو عمران خان صاحب نے لکھی تھی۔ دیکھیے یہ لوگوں کا اس پہ بڑا رد عمل ہے کہ ایک دورہ معیار ہے انصاف کا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک چٹھی کو تقویت حاصل ہے اور دوسری چٹھی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو دیکھیے کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا
کہ موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور ان کے ساتھ 6 سابقہ صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے اس معاملے پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ پارٹی سربراہ اگر اس کی ایک چٹھی مانی گئی ہے تو پھر دوسرے پارٹی سربراہ کی چٹھی ماننے میں کیا امر مانے ہیں. اور یہ بھی مجھے وکلا نے بتایا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدور ہیں انہوں نے بات کی کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا جو کیس ہے فل کورٹ کا وہ کیس ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو فل کورٹ ہے اس حوالے سے دلائل نہیں دیے گئے، تو یہ تو وکلا اس بات کے گواہ ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے مکمل طور پر دلائل دیے گئے ہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے اس میں یہ بات درج ہے، وہ فل کورٹ تھا. 8 ججوں نے، 12 رکنی بینچ تھا فل کورٹ کا، 8 ججوں نے اس میں یہ آرڈر لکھا، یہ ججمنٹ دی کہ پارٹی ہیڈ، پارٹی سربراہ کی جو ہدایت ہے اسی کو مانا جائے گا، وہ چاہے ووٹ آف کانفیڈنس ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، وہ منی بل ہو. کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں یہ درج ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ہی ہدایات جو ہیں وہ پریسیڈنس لیتی ہیں، وہ ترجیح لیتی ہیں. اور اگر وہ فیصلہ فل کورٹ نے کیا تھا تو اب اس فیصلے کو کرنے کے لیے فل کورٹ بٹھانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ کورٹ کی اپنی عزت ہے، کورٹ کی اپنی تکریم ہے کہ جب آپ فل کورٹ بٹھائیں گے جو اٹھنے والے ابہام ہیں، سوالات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور کورٹ کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا کہ کیونکہ پچھلا ایک فیصلہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا پارٹی ہیڈ کی ہدایت کے حوالے سے فل کورٹ نے دیا تھا، تو اسی قانونی اور آئینی نقطے پر، اسی قانونی اور آئینی نقطے کے اوپر دوبارہ فل کورٹ بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو چیف جسٹس صاحب ایک بینچ کا حصہ تھے جس میں میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کے سربراہ کے طور پر ہٹایا گیا تھا. اب اگر آپ وہ فیصلہ پڑھیں اور اس کا جائزہ لیں تو اس میں واضح طور پر پارٹی ہیڈ، پارٹی سربراہ کے اختیارات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور آبزرویشنز دی گئی ہیں. اس فیصلے میں یہ بات درج ہے کہ پارٹی ہیڈ کو تمام اختیارات حاصل ہیں. اب دیکھیے، میں نے 2 آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا اور یہ دونوں فیصلے اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. تو عمران خان صاحب کا جو لیٹر ہے، اگر آج یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، تو کیا میں یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہوں، تو کیا ہمارے جو 25 اراکین جن کے ووٹ گنتی میں سے مائنس ہوئے تھے، شمار نہیں کیے گئے تھے، کیا وہ دوبارہ ممبر بن جائیں گے؟ کیا بائی الیکشنز کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ کیا بائی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا جائے گا اور ان 25 اراکین کی ممبرشپ کو، رکنیت کو بحال کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ وہ قانونی نقطے ہیں، آئینی نقطے ہیں جن کی وجہ سے ایک لیجیٹمیٹ اور ایک جائز ڈیمانڈ رکھی گئی کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے. راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس جس میں فل کورٹ تھی اور اکثریت نے فیصلہ کیا کہ پارٹی سربراہ کی جو ہدایت ہے وہی پریسیڈنس لے گی، وہی مانی جائے گی. پھر میاں نواز شریف کا کیس جس میں پارٹی ہیڈ کے اختیارات پر تفصیل سے جائزہ لے کر ان کو تسلیم کیا گیا. یعنی جب میاں نواز شریف کو ہٹانا ہو تو وہ پارٹی ہیڈ کے تمام اختیارات کو مانا جاتا ہے.
کہ یہ اختیارات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو ہٹا رہے ہیں. اور جب عمران خان لیٹر لکھے تو اس کو مانا جائے کہ یہ 25 اراکین کو حق حاصل نہیں تھا ووٹ کرنے کا، مگر چودھری شجاعت حسین صاحب کے لیٹر کو نہ مانا جائے. ہم نے حد الوسع کوشش کی، وکلا نے دلائل بھی دیے، وکلا نے منت بھی کی کہ یہ قانونی نقطے جو ہیں، آئین کی تشریح کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور آئین کی تشریح کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ فل کورٹ بٹھایا جائے. اور مجھے یہ بتائیے کہ جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب تھا تو پریزائڈنگ آفیسر نے 7 ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے اور صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے. میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہاں پہ پارٹی ہیڈ یا پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کا معاملہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ کیس پینڈنگ ہے اور پریزائڈنگ آفیسر کے جو فیصلہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ 2 اہم اور قانونی نقطے جو میں اس فورم پہ اٹھانا چاہتا ہوں. سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو 25 اراکین حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دینے کے نتیجے میں بی سیٹ ہوئے، ان کی اپیل سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. اگر وہ اپیل کل کو منظور کر لی جاتی ہے اور ان 25 اراکین کو ریسٹور کر دیا جاتا ہے تو اس 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کہاں جائے گا؟ یا تو یہ بات لوگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس اپیل کے حوالے سے بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کو منظور نہیں کرنا، پھر تو چلے ٹھیک ہے. مگر جب تک وہ اپیل پینڈنگ ہے یہ فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 63A کی تشریح کے حوالے سے دیے گئے فیصلے کے خلاف ایک ریویو فائل کیا ہے. کل صدر سپریم کورٹ بار اور سابق صدور سپریم کورٹ بار نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ہمارا ریویو آپ کے سامنے پینڈنگ ہے. آج اگر آپ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کی چٹھی کوئی معنی نہیں رکھتی اور ان 10 ووٹوں کو گنتی میں شمار کیا جائے گا پرویز الہی صاحب کے، تو پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ریویو انفرکچوس ہو جائے گا، وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، وہ خارج ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہی نقطہ اٹھایا ہے کہ 63A کی تشریح یا پارٹی ہیڈ یا پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے سپریم کورٹ فیصلہ کرے، اور اگر وہ ریویو پینڈنگ رہا اور آج کا فیصلہ آ گیا جو کہ لگ رہا ہے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت جلدی سے کیس چلایا جا رہا ہے، 1 ورکنگ ڈے منڈے کا دن تھا جس میں ساری کارروائی کی گئی، تو یہ اس ریویو کا کیا بنے گا؟ ان 25 اراکین میں سے جنہوں نے اپیل دائر کی ہے اس اپیل کا کیا بنے گا؟ اور راولپنڈی بار ایسوسی ایشن، میاں نواز شریف کی پارٹی صدارت والے کیس، یہ اتنے واضح معاملات ہیں کہ یہ فل کورٹ کے علاوہ شاید یہ معاملہ حل نہ ہو پائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی چٹھی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی چٹھی میں ویسے ہی بڑا فرق ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، پورا پاکستان اس بات کا قائل ہے کہ ان جیسا دور اندیش، دانش مند اور معاملہ فہم سیاستدان شاید ہی آپ کو ملے. انہوں نے جب ایک چٹھی لکھی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ایسے بندے کی چٹھی ہے جو دن رات محاذ آرائی کی سیاست کرتا ہے، گالم گلوچ کی سیاست کرتا ہے، جس نے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، پولرائز کر دیا ہے، تو اس کی چٹھی مانی جائے اور یہ چٹھی نہ مانی جائے، یہ دونوں کام اکٹھے تو نہیں چل سکتے. میں کل پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا، حکومتی اتحاد نے جو بوائیکاٹ کا فیصلہ کیا، اس کے تحت آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے وکلا عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنے اور وہ عدالتی کارروائی سے باہر آ گئے. تو یہ قانونی جو ماہرین ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کورٹ کی عزت اور تکریم میں اضافہ فل کورٹ کے بنانے سے ہوگا،
63A کی تشریح ہے. یہ اس ملک کا ایک قومی مسئلہ ہے, ایک اہم نوعیت کا مسئلہ ہے جس سے بہت ساری جو مسائل ہیں یا وہ حل ہوتے ہیں یا وہ پیدا ہوتے ہیں. تو مجھے ابھی ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور نے کہا کہ ہمیں یہ ضد سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 3 جج ہی کیوں سنے. میں نے انہیں کہا کہ ہم نے تو درخواست کی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ یہ ضد سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 3 ججز ہی کیوں سنے, اور یہ فل کورٹ بنانے سے کیا معاملات کو حل کرنے میں زیادہ آسانی پیدا نہیں ہوگی کہ تمام جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اس معاملے پر اپنی رائے دے سکیں گے, فیصلہ سازی کر سکیں گے, اور پورے کورٹ کا ایک مائنڈ آئے گا اور پورے کورٹ کا ایک جو انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے وہ اس فیصلے میں ریفلیکٹ ہوگی کہ ایک آئین کی شک کی تشریح کا معاملہ ہے. مگر جو ایک انصاف کا دورہ معیار اس ملک میں نظر آ رہا ہے جس کے تحت ایک چٹھی کو اوپر کر دیا جاتا ہے اور ایک چٹھی کو نیچے کر دیا جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑی کوشش کرنے کے بعد, کورٹ کو قائل کرنے کی کوشش کے بعد کیا ہے, کیونکہ ہمارے وکلا کا کہنا تھا کہ یک طرفہ کاروائی چل رہی, اور یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کا موقف تو پہلے سے ہی مانا جا رہا ہے, یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں. تو ان تمام معاملات کے پیش نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فل کورٹ کے علاوہ انصاف ہمیں ہوتا نظر نہیں آتا, اور وہ 25 اراکین کیا ہوگا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 25 اراکین پھر اسمبلی پہنچ جائیں اس فیصلے کے بعد اور کہیں کہ ہماری رکنیت بحال کی جائے, کیونکہ ہمیں بھی ایک لیٹر کے تحت ڈی سیٹ کیا گیا تھا, ہمارے ووٹوں کو شمار نہیں کیا گیا تھا. تو کل جو ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہ کیسے کر دیں کہ 179 والا جو امیدوار ہے اس کو ہم ترجیح دے دیں 186 والے کے اوپر, یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ 197 ووٹ والے کو ترجیح دینی ہے جس نے جائز طور پہ وہ ووٹ لیے, اور دوسری طرف 0 ووٹ ڈلے کیونکہ پرویز الہی صاحب نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. ہم جس آئینی اور قانونی جنگ ہم پچھلے 4 مہینے سے لڑ رہے ہیں, ہمارے تو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیے گئے. پہلے الیکشن میں ڈپٹی اسپیکر پہ حملہ ہوتا ہے, کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا, ڈپٹی اسپیکر کو جان سے مارنے کی کوشش ہوتی ہے. الیکشن 3 بار ملتوی کروایا گیا کیونکہ ہمارے نمبر پورے تھے. پرویز الہی صاحب کو پتا تھا کہ بھرپور کوشش کے باوجود ان کے نمبر پورے نہیں ہیں. الیکشن تاخیر کا شکار ہوا, پھر خدا کر کے الیکشن ہوا تو گورنر صاحب نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا, پھر عدالت میں کھڑے تھے. جب خدا کر کے چند ہفتوں کے بعد تقریب حلف برداری ہوئی تو کابینہ بنانے سے روک دیا گیا. اس کے بعد چند ہفتے پھر گزرے, خدا کر کے کابینہ معاوضے وجود میں آتی ہے, وہ حلف لیتی ہے تو نیا معاملہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گئے ہیں, ہمیں چلنے نہیں دیا گیا, اور چند ماہ جو ہمیں ملے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ وسیم اکرم پلس جو ہے, جو بقول عمران خان صاحب کے پاکستان کا بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے. مجھے کچھ لوگوں نے بھی بتایا کہ پہلی پریزنٹیشن جب وسیم اکرم پلس کو دی گئی تو وہ نیس پاک کی پریزنٹیشن تھی, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ نیس پاک اور نیسلے میں کیا فرق ہے. تو جہاں پہ ایسے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوں گے جنہیں بنیادی چیزوں کا نہیں پتا ہوگا, اور ہم نے تو ڈیلیور کیا, ہم نے شہر صاف کیے, ہم نے امن امان کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی, ہم نے آٹے پہ سبسڈی دی. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں حمزہ شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ 100 یونٹ والے جو گھر ہیں جن کے بجلی کا بل 100 یونٹ کا آتا ہے وہ ہم مفت کریں گے. بہت بڑا اعلان تھا,
उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। हमारा कसूर ये था कि हम सस्ता आटा देना चाहते थे, हमारा कसूर ये था कि हम मुफ्त बिजली देना चाहते थे, हम शहरों को साफ करना चाहते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते थे। तो ये हमें जो नहीं चलने दिया गया उसके बावजूद हमने डिलीवर किया। तो ये जो आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और एक क्राइसिस की सूरत हाल है और इंसाफ का एक दौरा मेयार है जिसके तहत हमने ये बॉयकॉट किया है, हम ये समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जुडिशल मार्शल लॉ तो नाफिज नहीं कर दिया गया और क्या ये ऐसा इंतखाबात की राह हमवार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, अदलिया का बड़ा एहतराम है, मगर हमारे कानूनी माहिरीन जो बात कर रहे हैं, अदालत में भी बात कर रहे हैं, सुनवाई नहीं है। दूसरी तरफ को उनके किए गए इक़दामात को भी सराहा जाता है, कवर भी दिया जाता है, मगर हमारी राह में जो रोड़े अटकाए गए हैं और जिस तरीके से गैर आईनी इक़दामात किए गए पंजाब में इमरान खान साहब की तरफ से, हम अब ये जो हमारा सियासी महाज है इस पे भरपूर लड़ाई इंशाल्लाह लड़ेंगे। मगर मुझे ये नहीं लगता कि कोई इंतखाबात के हवाले से कुराह हमवार की जा रही। मेरा ये ज़रूर ख्याल है कि आइन की तशरीह के ऊपर अदालतों को मजीद क्लैरिटी रिक्वायर्ड है और वो फुल कोर्ट के अलावा नहीं आ सकती। अब्बास शबीर साहब सभा से। सर, कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के खिलाफ 2 बार वज़ीर हाउस का इस्तेमाल किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक थ्रेड कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया ये कह रही है कि थ्रेड किया गया जजेस की तरफ से, इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा ये कि आपने जो इस वक्त मीडिया पर दलाल किए हैं कल की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, आपके वकला वहां पर जजेस को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सके? और तरीके इंसाफ का ये बड़ा क्लियर मौकफ है कि 25 मई को जो गर्दी हुई उसमें अदा कादर और राना सनाउल्लाह, सर इसको रिस्पॉन्ड करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि वो एक थ्रेड कॉन्फ्रेंस थी। इस पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने हालात को देखते हुए और ये देखते हुए कि हमारी बार बार इस्तदा के बावजूद, एक जायज़ मुतालबे के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाई जा रही, हमारी इस्तदा को नहीं सुना जा रहा, और इमरान खान साहब जिनकी चिट्ठी आज भी मुकद्दम है, आज भी सबके लिए मोहतरम है, उस हवाले से तो 25 अराकीन को डीसीट कर दिया जाता है, मगर शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी के हवाले से एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, प्री डिटर्मिन्ड माइंड है, और आइन की तशरीह के मामले पे आइनी माहिरीन का यह कहना है कि फुल कोर्ट से मजीद बेहतरी आएगी मामलात के अंदर, तमाम जजेस अपना माइंड उस पर दे सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करके कोई मुहाज़राई की गई है। पार्टियां आज़ाद हैं आइन के तहत अपने फैसले करने में, और हमें कोई आइनी या कानूनी ऐसी हमारी राह में रुकावट नहीं है कि हम बॉयकॉट ना कर सकें। बॉयकॉट करना हमारा हक था, तो हमने कर दिया। दूसरा, देखिए, लॉन्ग मार्च के हवाले से, लॉन्ग मार्च से पहले ही कमाल नामी कांस्टेबल को शहीद किया गया और पीटीआई के एक ओहदेदार ने घर की छत से उसके सीने में फायर मारा, वो मौके पर शहीद हुआ। कभी जाके उसके 5 यतीम बच्चों से पूछिएगा कि उनके बाप का जुर्म क्या था। जो 25 मई को हुआ, कानूनी तौर पे जो इख्तियारात थे, हमें ये इतलात थी कि असला बरामद भी हुआ, भारी मिकदार में हुआ। तो हमने तो जो 25 मई को किया उसमें देखिए ना किसी खातून को गिरफ्तार किया गया। हालांकि यास्मीन राशिद साहिबा ने भरपूर कोशिश की, पहले वो हमाद अजहर साहब के घर धरना दिया कि मुझे ले जाओ, पुलिस की वैन में बैठने की कोशिश की, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, ना मुकदमा कायम किया। बाकी कुछ लोग इनके हमारे साथ राब्ते में थे, महमूद रशीद साहब, वो किसी स्टोर में छुप गए,
وہاں سے برآمد ہوئے, بعد میں ویڈیو بنائی کہ جی مجھے گرفتار کیا جائے. اعجاز چودھری صاحب کی خواہش تھی. تو کچھ لوگ تو چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے سامنے نمبر بنائے جائیں. تو آپ کے سامنے ہے مین ٹیئر کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے, مگر یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ اسلحے کو استعمال کیا جائے گا. ماضی میں جو پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا, یہ وہی لوگ تھے نا جی. ان کیسز میں اشتہاری ہیں, ان کا فیصلہ نہیں ہوتا, اور یہ نئے محاذ پر نکل رہے تھے. تو میں نے اور رانا ثناء اللہ نے بالکل اپنے قانونی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات ضرور کیے. اور جو کانسٹیبل انہوں نے نکلنے سے پہلے شہید کیا, یہ اگر پہنچ جاتے تو یہاں تو وہ خون کی ندیاں بہا دیتے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل قانونی طور پہ وہ کیا گیا تھا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا. سارے لوگ ریلیز ہوئے. اور مین ٹیئر لیڈرشپ آپ بتا دیں, کوئی ایک بندہ بھی جیل گیا ہو تو اس پہ میں بات کرنے کو تیار ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فرح گوگی کے حوالے سے مقدمات ضرور قائم ہوئے ہیں. پنجاب اینٹی کرپشن میں ابھی بھی کچھ لوگ زیر حراست ہیں اور وہ ہمیں مطلوب بھی ہیں. تو اس حوالے سے ضرور ہم نے فرح گوگی, جن کو عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے جاتے ہوئے ایک دن پہلے ان کو ملک سے فرار کروایا اور وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب کی بہت ساری بینامی پراپرٹیز ہیں, بہت سارے, وہ 5 کیرٹ کی ہوتی, میں نے تو کبھی دیکھی نہیں ڈائمنڈ کی انگوٹھی اس طرح کی. تو وہ 5 کیرٹ کی جو انگوٹھی ہے, اور کئی انگوٹھیاں ہوں گی جو لیگ نے فائلیں سائن کرنے کے لیے, تو وہ خان صاحب کو بھی کہنا چاہیے کہ واپس لے آئیں فرح گوگی کو, تاکہ یہ الزامات تو مسترد ہونا کریں ہمارے حوالے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نکلتا ہے اس کیس کے اندر. تو کئی کیسز ہیں, وہ نیب کو بھی مطلوب ہیں, پنجاب اینٹی کرپشن کو بھی مطلوب ہیں. تو وہ ضرور ہے کہ فرح گوگی کو اگر واپس لے آئے تو عمران خان صاحب نے جو کرپشن کی ہے اس پہ ذرا پتہ لگ جائے گا کتنی ہے کتنی نہیں ہے. اصغر علی مبارک صاحب. جی طارق صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے جیسے ڈیٹیل سے بتایا کہ ریویو بھی پینڈنگ ہے, اپیل بھی پینڈنگ ہے, تو گزشتہ 4 ماہ سے مختلف فیصلوں میں اور بالخصوص جو کہ لاہور میں اسی حوالے سے جو شروع کی جو سماعت ہوئی تھی اس میں واضح ہو گیا تھا کہ فیصلہ کیسے جائے گا. جی اس حوالے سے کیا آپ نے اپنے قانونی ماہرین سے جو تھے ان سے یہ مشاورت نہیں کی تھی, اور کیا آیا اگر کوئی آپشن آتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات سے, کیا آپ جس طریقے سے جا رہے ہیں الیکشن ہونے کے بعد اس کے بعد 25 دوبارہ اگر ریسٹور ہو جاتے ہیں یا دوبارہ یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں G20, تو اس حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں لائے عمل ہے نون لیگ کا بالخصوص, اور پی ڈی ایم کیا اس حوالے سے مشاورت میں آپ کے ساتھ شریک ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وکلا سے ضرور مشاورت ہوئی تھی, اور وکلا کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ کلیئر کٹ کیس ہے, کیونکہ جب ایک فیصلہ ایک چٹھی کے حوالے سے آیا ہے اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر ووٹ نہ کرنے پر 25 اراکین ڈی سیٹ ہوئے ہیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چودھری شجاعت صاحب کی چٹھی اور ان کے کہنے پر بطور پارٹی سربراہ وہ 10 ووٹ شمار جو نہیں کیے جا رہے ان کو واپس شمار کیا جائے. تو یہ تو بڑی کلیئر قانونی طور پہ ہمارے قانونی مشیر وکلا بڑے کلیئر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے فی الحال یہ موضوع زیر بحث نہیں آیا الیکشن والا. ہماری اتحادی حکومت ہے, پنجاب میں بھی ہم اتحاد میں ہیں, وفاق میں بھی ہم اتحاد میں ہیں, اور پی ڈی ایم کا ایک پلیٹ فارم بھی موجود ہے. تو ابھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی, مگر ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں یہ تمام معاملات اگر کبھی زیر بحث آئے تو یہ تمام کولیشن پارٹنرز اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ اور ان کو آن بورڈ کر کے لیے جائیں گے, مگر ابھی فی الحال ایسا کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے. لاسٹ کوسچن یہ بتا دیں کہ اب بگ باس یہ معاملہ چل رہا ہے اور 2 سے فل کورٹ جو بینک بنانے کا آپ نے مطلب کر دیا ہے, اور آج آپ نے بائیک آؤٹ کیا اور جب طرفہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور یہ بھی پوائنٹ آ رہی ہے کہ آپ اپنے پنجاب میں گورنر راج ادا سکتے ہیں. اور دوسرے یہ چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی کا بھی موقف آ رہا ہے کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے اور جو قاسم سوری کی رولنگ تھی اس کے خلاف جب بات گئی تو اسی بینک سے آپ کو ریلیز ملا تھا, تو اس پر کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو قاسم سوری والا فیصلہ تھا, عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو چکی تھی, ان کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑتے, اسمبلیاں توڑی گئیں, آئین سے ٹرانسگریس کیا گیا, آئین شکنی کی گئی. اس کیس میں معاملہ 2 چٹھیوں کا ہے, یا دونوں غلط ہیں یا دونوں صحیح ہیں. اگر دونوں صحیح ہیں تو پھر یہ 10 ووٹ
परवेज इलाही साहब की गिनती में शुमार नहीं किए जा सकते। अगर दोनों गलत हैं तो फिर वो 25 अरकान जिन्होंने हमें वोट दिया वो वोट शुमार होंगे। ये मामला बिल्कुल क्लियर है, इसका कोई आइन शिकनी से ताल्लुक नहीं है, इसका कोई आइन तोड़ने के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और बाकी सवाल आपका, अगर ये तरफा फैसला आता है, देखिए हम ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर चुके हैं, तो हम अवाम में निकलेंगे और अवाम के साथ रुजू करेंगे और ये मामला अवाम की अदालत में रखेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर पंजाब अता तारड़ इस वक्त बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए। इमरान खान ने अपने अरकान को परवेज़ इलाही को वोट डालने के लिए कहा। चौधरी शुजात पर एतराज़ और इमरान खान का खत मोतबर समझा जाता है। आपको बताएं कि इस वक्त न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने बतौर पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, जिसके बुनियाद पर हमारे 25 MPs को डी-सीट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर ख़त इमरान खान लिखें तो उसको माना जाता है, अगर उसी तरह का ख़त परवेज़ इलाही लिखें तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, वहाँ पर इंसाफ का मयार बदल जाता है। उन्होंने कहा कि हमें फुल कोर्ट के अलावा इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। अगर इंसाफ ना हुआ तो जमहूरियत को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। आपको बताएं कि अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बतौर पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, जिसकी बुनियाद पर 25 वोट मुस्तरद हुए। उन्होंने कहा कि अगर यही ख़त चौधरी शुजात हुसैन लिखते हैं तो उसको नहीं माना जाता।